السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج جمعرات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات اور جمعے کو حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم بہت ایسے سینسٹیو ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے متعلق آپ کو آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے، بچوں کا جو بیہیویئر ہے اس حوالے سے ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ سمدہ اور ایچ ایم ایف سے بچوں کے اس بیہیویئر کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے پروگرامس ایسے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی ٹیلی ویژن سے، ہر ٹیلی ویژن سے اور ڈرائنگ روم کے اندر، تو وہاں پہ مجھے بہت سی کالز ایسی آتی ہیں کہ ماں بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے جی میرا بچہ 22 سال کا ہے، یا کوئی ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے، کوئی ماں کہتی ہے جی میرا بچہ 5 سال کا ہے لیکن بہت نافرمان ہے، میرے ساتھ میرا کوئی کہنا نہیں مان رہا ہوتا، پڑھتے نہیں ہے، پڑھائی کے ساتھ دل نہیں لگتا، کھیل کود میں دھیان رہتا ہے، صحبت اچھی نہیں ہے ان کی، سمجھانے کی کوشش کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں، گھر سے چلے جاتے ہیں اور آتے ہیں تو بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، برابر سے زبان چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی دکھی ہوتی ہیں وہ مائیں جو ہے۔ تو کیسے ان بچوں کو اس ایٹیٹیوڈ کو، اس بیہیویئر کو، اس رویے کو جو ان کا والدین کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے والدین کے ساتھ ہے تو پھر دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، اس معاشرے کے ساتھ بھی ہوگا، ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا یہی بیہیویئر ہوگا، تو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ چند دن پہلے میں نے بچوں کا کلاس لیا، تقریباً یہ 2 دن پہلے کی بات۔ اچھا، ہاں، بچوں کی کلاس کل نہیں پرسوں تھا۔ اچھا، الحمدللہ کل لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچوں میں اتنا چینج ہے، بہترین ہے، کالز کیے انہوں نے ہمیں کہ بچوں کے حیرانگی ہے کہ پڑھنے سے ان کا اتنا دلچسپی بڑھ گئے اور لکھنے سے اتنی دلچسپی بڑھ گئے، وہ ایک ایسے بہترین رویہ اور اتنا اچھے طریقے سے ایک دن میں 24 گھنٹے میں الحمدللہ ان کو اتنا فرق ہے اپنے بچوں میں کہ وہ حیران ہے کہ پہلے جو روتے رہتے تھے ان سے کہ یہ ایسا بیہیو کرتے تھے جو کہ نارمل بچہ نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پرسوں یعنی ان کا کل ان لوگوں کے کالز آئی، بتا رہے تھے کہ ہم حیران ہیں اور اللہ کا شکر کرتے اور بہت زیادہ ہمیں تھینک یو کہتے ہوئے کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہاں یہ پاسبل کیسے ہے، کیسے حیران ہوں گے 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے کے اندر تو ایک والد والدہ پہ فرض بنتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی فرض ہے، اخلاق کی طرف سے بھی، آپ کسی بھی طرف سے معاشرے کی طرف سے فرض ہے کہ وہ ایسے ٹیکنیک سیکھے بچوں کے لیے، ایسے کچھ سیکھیں، ایسے میتھڈ سیکھیں، ایسے علم سیکھیں جو وہ اپنے بچوں کو تربیت دے سکیں، وہ اپنے بچوں کے اخلاق کو بہتر کر سکیں، وہ اپنے بچوں کے جو مستقبل ہے وہ بہتر کر سکیں۔ میں نے دیکھا بہت سے بچوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں فیوچر میں، کیا آپ کیوں، سب سے پہلے تو میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ تو انہوں نے، کسی نے کہا امتحان میں پاس ہونا، کسی نے کہا A گریڈ لانا، کسی نے کہا کہ میں کچھ بنوں گا، کچھ بننا چاہتا ہوں، نہیں کچھ بنوں گا، کچھ بنوں گا آئندہ میں، کچھ بنوں گا۔ کچھ بچوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کچھ نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کچھ نے کہا میں انجینئر بننا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔
تو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک فوکسڈ ہے ایک ہی نقطے پہ، جو کہ والدین نے ان کو ایک محدود چیزیں سکھائی ہیں کہ تم نے آئندہ میں یہ بننا ہے. صحیح. لیکن کچھ بچوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس لیے امتحان، یہ پڑھائی کس لیے ہے. تو میں نے کیا کہ بچوں کی دلچسپی میں نے بڑھا دیے، انہانس کیے، ان کے جو مائنڈ کی جو تھنکنگ کی فریکوینسی تھی ان کو انہانس کیے. اور بچوں کو میں نے کہا کہ پڑھائی نہ صرف ڈاکٹر بننے کے لیے، نہ صرف امتحان میں کامیابی ہونے کے لیے، نہ ہی کچھ اور چیزیں، بلکہ یہ پوری آپ کی شخصیت، تعمیری شخصیت ہے. آپ کی زندگی بن رہے، آپ کے اخلاق بن رہے. علم سے انسان باعزت ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، اچھے بیہیویئر ہوتے ہیں، آئندہ فیوچر میں اچھے اور بری چیز کی تمیز کرتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں. بہت سی چیزیں پاسبل ہے اس چیزوں میں. تو آپ جو ہے نا اگر پڑھیں گے تو اس مقصد کے لیے پڑھیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو، آپ کی صحت اچھے ہو سب سے پہلے، پھر آپ کے اندر سکون ہو، اور پھر سکسس ہو آپ کو ہر چیز میں. اور سب سے بیسٹ ضروری جو ہے اخلاق ہے. اور ہمارے اخلاق، رویہ ٹیچر کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمارے ارد گرد گھر فیملی والوں کے ساتھ، باقی دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. یقین مانے ان کے ہمسایوں نے ہمیں کال کیے کہ ان کے بچوں میں اتنا چینج آیا، فلاں نے ہمیں کہا. تو ہم بچے لانا چاہتے ہیں، کب آئیں ہمارے بچہ، آپ کب دوبارہ آپ بچوں کے کلاس لیں گے. تو اللہ نے ان کے اندر ایک ایسی تبدیلیاں لائے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خوبیاں، خوشیاں لائیں، تو جس کے نہ والدین بلکہ ارد گرد ہمسائے بھی ان سے خوش ہیں. تو بات یہ ہے کہ کچھ والدین بچوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں مگر ان کو پڑھاتے نہیں. ٹیوشن کوئی اور ٹیچر آتا ہے، درحال کے خود ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کو دوسرے ٹیچرز کو ہائر کیے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. بچوں کو اگر والدین پڑھاتے ہیں تو سب سے بہترین سیکھتے ہیں. بھائی پڑھاتا ہے، بہن پڑھاتے ہیں، کوئی اپنا پڑھاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی باڈی لینگویج کو جانتے ہیں، ان کو ہر بات کی سمجھ ان کو آ جاتا ہے. جب ایک غیر آدمی آ جاتا ہے، ان کو ابھی تک ان کو پتہ نہیں، ان کی لینگویج سے ان کو سمجھ نہیں صحیح آ رہے ہوتے ہیں. والدین اگر گنگے بھی ہو تو بھی بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ مثال اگر وہ گنگے نہ بھی ہے اور دوسرے لوگ ان کو پڑھاتے ہیں. ٹیوشن کی بات کروں، اسکول کی بات الگ ہوتا ہے کیونکہ اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ بچے عادی ہو جاتے ہیں، بے شمار بچے ہوتے ہیں. بالکل بے شمار. لیکن گھر میں پڑھانا اگر یہ ایک مشورہ ہے، ٹھیک ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، میرا مطلب نہیں ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہو، لیکن اگر خود والدین پڑھائے تو بہتر ہوگا، بہت بہتر ہے. کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں پی ایم بی ایل میں پڑھتے ہیں کہ باڈی لینگویج بہت اثر کرتے ہیں. جو انسان کی جو باڈی لینگویج، جو ایکسپریشن ہے، چہرے کا جو مومنٹس ہے، ایک انسان کے ساتھ آپ عادی ہو جاتے ہیں. آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی والوں کے ساتھ آپ عادی ہو گئے ان کے ساتھ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے
جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے بچوں کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ابھی پرسوں آپ نے بچوں کے ساتھ جو سیمینار کیا، جو لوگ آئے ان کے جو ایٹیٹیوڈس تھے، ان کے جو بیہیویئرس تھے، 24 گھنٹے میں وہ اتنے زیادہ امپرومنٹ میں آئی ہے کہ نہ صرف ان کے والدین نے بلکہ ان کی جو پڑوس کے لوگ تھے ان تک نے آپ کو فون کیا اور آپ کا شکریہ ادا کیا، اور وہ حیران تھے کہ یہ اتنا 24 گھنٹوں میں اتنی مثبت تبدیلی، اتنی پازیٹیو چینج بچوں میں آیا آپ سے ایک سٹنگ میں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اتنے زبردست چینجز. کیونکہ میں نے تقریباً 15 سال پہلے ایک کورس ڈیزائن کیا تھا، چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس. وہ کورس تھا 3 مہینے کا، جو والدین کو کرانے تھے. میں نے 3 مہینے والدین کو سب سے پہلے ان کو گائیڈ کرنے تھے کہ وہ اپنے بچوں میں بہترین مثبت تبدیلیاں خود اپنے ان کے رویے سے، ان کے باڈی لینگویج سے، ان کے صرف گفتگو سے، زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت بھی نہیں. صحیح. وہ ٹائم دے سکے ان کو، بچوں کو تھوڑے سے اس کے ساتھ اپنے خود ہی بات کرتے رہیں. کیونکہ آج کل والدین کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتے ہیں اتنا زیادہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. کچھ بچوں کو ہم ایسے زیادتی ہو رہے ہوتے ہیں کچھ بچوں کے ساتھ جو والدین کرتے ہیں، اور پھر اسی پہ روتے رہتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ مثال ہماری وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہمارے رویے کی وجہ سے، ہمارے گفتگو کی وجہ سے، ہماری باڈی لینگویج کی وجہ سے، ہماری بیہیویئر کی وجہ سے، ہمارا پیار کی وجہ سے بچے خراب ہو گئے. کچھ والدین ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو زور پہ کھلاتے ہیں، بلکہ تھپڑ بھی لگاتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو، کھاتے کیوں نہیں. اب یہاں بھی جب اسی طرح آ جاتا ہے تو ایک تو بچے کو نفسیاتی بیمار کر دیے انہوں نے، دوسرا ان کا دل اور ہٹا دیے کھانے پینے سے. اچھا. ہٹ جاتا ہے. سائیکلوجی کے حوالے سے بات کروں کہ بچوں کے جو رویہ ہے ان کے ساتھ ایسا بیہیو کریں. دیکھیں بچوں کو کسی چیز سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، ایون بڑوں پہ اگر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے اس چیز سے دل ہٹ جاتے ہیں ان کا. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں ہم کچھ ایسے لمحات کو دیکھیں کہ وہاں پر گھنٹوں ہم نے لگا دیے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. صحیح. لیکن کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اچھے بھی ہوتے ہیں، مفید بھی ہوتے ہیں، ہمارے تعمیری شخصیت بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سارا کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر 15-20 منٹ بھی ہو تو آکورڈ لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے. صحیح. ہر انسان یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے مثال کے طور پہ اگر ایک دلچسپ مووی ہے آپ خود دلچسپی لے رہے ہیں، آپ کے پسندیدہ کوئی مووی ہے تو 3 گھنٹے لگا لیتے ہیں ان کے لیے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ختم ہو جائے کاش ختم نہیں ہو. اچھا. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ ایسے رویے یعنی اختیار کرتے ہیں، کچھ ہوتی ہے جو مثال کے طور پہ انہوں نے معاشرے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور ان کے ماحول کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. کچھ عادات ایسے اپناتے ہیں ان کی صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، وہاں گھنٹوں لگا لیتے ہیں. اچھا. پتہ بھی ٹائم کا نہیں چلتا ہے. صحیح. لیکن تھوڑے سے اگر ان کے کبھی کچھ ایسا کام ہے جو کہ ان کے لیے دلچسپی نہیں ہے ان میں، یا مقصد ان کی لائف بنتے ہیں لیکن ان کو وہاں دلچسپی نہیں ہے اس چیز میں، اور وہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے ان کو. اگر آدھا گھنٹہ بھی ہو تو بہت زیادہ لگتا ہے ان کو. اسی طرح اگر آپ خود انسان تجربہ کر کے کہ مثال کے طور پہ ہم ایک شخص کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. صحیح.
اور ایک شخص کے ساتھ چند 20-25 منٹ 5 منٹ گزارنا میرے سے مشکل لگتا ہے. 20-25 منٹ گزارے جی لیکن وہ شخص اچھا ہے, بہترین ہے, بیسٹ ہے. ہمارے وہ ایسے باتیں کرتے ہیں, ہمارے زندگی میں ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے کچھ مثبت چینج آ جائیں, کچھ اور اس طرح کی جس طرح کی نماز کے ساتھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور پھر نماز میں ان کی ذہن بھٹکتے رہتے ہیں, ایک جگہ نہیں ٹکا رہتے ہیں. تو اس جو پہلی بار کوئی نماز سیکھتے ہیں, پہلی بار جب بچے نماز سیکھتے ہیں, وہ بڑی کنسنٹریشن سے ہوتے ہیں, اگر کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے لیکن کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو نماز. اور کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے علماء ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ارد گرد کا ماحول کا, اور وہ توجہ سارے اللہ کی طرف ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اگر تھوڑے سے ہم چینج کریں اور اس میں دلچسپی لیں, بالخصوص بچوں کے رویے میں دلچسپی لیں اور سینسٹیوٹی ہم ختم کریں, اور جو بچے کچھ اگر توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں یا ان کی سینسٹیو ہے, جسے شریر بچے کہتے ہیں, جسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ نہیں سکتا ہے, لکھ نہیں سکتا ہے, بلکہ کچھ بچوں کے ذہنی رویہ بالکل صحیح ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو پاگل کر دیتے ہیں. اچھا, وہ لوگوں کے پاس لے جا کے ایسا کیسز میرے پاس بہت آتے ہیں روز. جو والدین کی وجہ سے بچے نفسیاتی بیمار ہو گئے, صحیح, والدین کی وجہ سے, اور انہیں بچوں کی وجہ سے والدین نفسیاتی بیمار. ظاہر ہے وہ تو پھر ہوں گے, ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا نا. بالکل, لیکن دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا, دونوں روتے ہیں, دونوں رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے والدین میرے ساتھ صحیح نہیں کرے, والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ صحیح نہیں ہے, اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھیک کر دو, یہ جو ہے نا پاگل ہے. بالکل سامنے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بالکل پاگل ہے, پاگلوں والے حرکتیں کرتے ہیں, ان کو ٹھیک کر دو, بس مجھے یہ چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے, بس یہی ٹھیک ہو جائے, ہم یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم سکھی رہیں گے, بالکل صحیح رہیں گے. ان کے سامنے بتاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں, بچوں کے سامنے یہ نہیں کہتے بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ, بہت انٹیلیجنٹ. دیکھیں میں چند سوال ان سے کرتا ہوں, میں چند سوال کر لیتا ہوں ان سے. والدین میں نے کہا دیکھیں یہ بہت اچھے ان کی ذہن, بچے میں اسی وقت چند سوال کرتے ہوئے ان کی وہ جو خوبیاں ہیں ان کو لاتے ہوئے والدہ بھی تھوڑے سکون میں آئیں گے, اور بچہ خود بھی سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی میرے اندر کچھ ایکسلنسز ہے, کچھ اچھائیاں ہیں, کچھ خوبیاں ہیں میرے اندر. جب فوکسڈ ہوتے ہیں بچے خوبیوں پہ تو خود ہی بچے اچھے طرف جاتے ہیں, بہتر طرف جاتے ہیں. اور ویل پاور, نیت بچوں کا, ارادہ ان کا, تحمل, برداشت, یہ جو ٹیکنیک پی ایم بی ایل کی ہے الحمدللہ, جو ایچ ایم ایف کی ہے, جو سمدامی ہے ایچ ایم ایف میں ہے, اٹیومنٹ, اس سے خود ہی ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتے ہیں, میموری بہت اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ سکون آ جاتا ہے بچوں کو, ریلیکسیشن ملتے ہیں. صحیح, اور جب ایسے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بچے کی فیلنگز اچھے ہو جاتے ہیں, سکون آ جاتے ہیں, ریلیکسیشن ملتے ہیں, ان کے مائنڈ کام اور میموری کام کرنے لگتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں بالکل سب کچھ یاد ہوتا ہے, خوف اتنا کہ سب کچھ یاد ہوتے ہیں ان کو, امتحان میں جا کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. اچھی باتیں کرنے جاتے ہیں, والدین کے ساتھ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں, کسی محفل میں کہیں بیٹھا ہوا ہے بچہ بالکل ضلع بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بیچارے کو کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں السلام علیکم کرتے ہیں ادرس کے ساتھ, کچھ جو ہے نا ماں باپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, اس کی ٹانگ کو پکڑے ہوتے ہیں تاکہ انسان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے اس بچوں میں, یہ دیکھے فرق یعنی دیکھے, یہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اس چیزوں پہ کہ بچوں میں اتنی رویے کا فرق کیوں ہے. ایک بچہ بڑی دلیری سے آپ کو آگے ہاتھ ملاتے ہیں, ایک بچے کو آپ خود ہاتھ دیتے ہیں تو بھی نہیں ملاتے. یہاں پر
यानी ये इग्नोर करते हैं लोग इस चीज को। हमारा बच्चा डरपोक है थोड़ा सा, सही, हमारा बच्चा थोड़ा सा ये है, शर्मीला है। अब ये शर्मीलापन जो है बच्चों को टेंशन डिप्रेशन में, उसके कॉन्फिडेंस में कमी ला सकता है, बहुत से कुछ हो सकता है इस तरह के। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो हाफिज कुरान होते हैं, बहुत सारा पढ़ाई की होती है, बड़े से बड़े बच्चे होते हैं उसमें बेचारे अभी छोटे बच्चों के साथ क्लास में बैठे होते हैं, बहुत ही उम्र होते हैं उनकी। ये क्या हम क्या, अच्छा उसी बच्चे को हम फिर और बीमार कर देते हैं, उसके लिए यार ये तो पसमानदा है, ज़हनी पसमानदा है, या इनकी मेमोरी काम नहीं करते हैं, या फलानी होते हैं। गलत सजेशन इंस्टॉलेशन बच्चे में हो जाती है और वो फिर बढ़ापे तक उससे जो है ना खुद इत्मीदी उनमें नहीं होते बढ़ापे तक, और वो किसी रास्ते में किसी काम में कामयाब नहीं होते। तो कुछ टेक्निक्स यानी मैंने याद दिलाया कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो कि मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ उसकी कि एक, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का इंसान को जिक्र नहीं करनी चाहिए जो कि बड़े अफसोस होते हैं। रवैया वालिदैन के या टीचर्स की या किसी भी शख्स के कुछ ऐसे भी है जो कि बच्चे कॉन्फिडेंट आदि करना चाहते हैं, वो कि उसमें कॉन्फिडेंस आए, उनमें खुद इत्मीदी आए, गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनको झूठ बोलना सिखाते, उनको अजीब गरीब चीज़ें सिखाते कि तुम्हें जो फलां का बेटा है उन्होंने तुम्हें ये बात कही तो तुमने ये बात कह देना था, नेगेटिव। अब बच्चे जो है ना वो जिद्दी बन जाते, बच्चे सेंसिटिव बन जाते। इसी तरह बच्चों की दुनिया जो है वो फूल जैसा नहीं, वो एक कांटे जैसा बन जाती है। अच्छा, इसमें आपसे मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ और सब जो भी आपने कहा। अच्छा, मैंने भी ये मुशाहिदा किया और आपकी ऑब्जर्वेशंस भी डेफिनेटली होगी कि एक घर के अंदर या एक माँ के 3 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो तो बहुत फरमाबरदार, 2 बेटे तो बहुत फरमाबरदार हैं, लेकिन एक बेटा जो है वो फरमाबरदार नहीं है, बल्कि वो एहसास कमतरी में भी शिकार है और साथ ही वो नाफरमानी भी कर रहा होता है। उसका एटीट्यूड या बिहेवियर या डिसिप्लिन नहीं होता, वो माँ के साथ उसका रवैया भी अच्छा नहीं होता। तो जब बहुत गौर मैंने किया किसी ऐसी जगह, ऐसी एक फैमिली पे, तो मुझे ऐसा लगा कि उस बच्चे को माँ ने इग्नोर किया हुआ था। उसका कुछ मतलब रिटायर्ड तो फुली नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बच्चा वो ऐसा था कि वो ज़हनी तौर पर थोड़ा सा अपनी एज से 1-8 साल पीछे था वो। तो वो सही तौर पे उसकी हरकतें ऐसी डिफरेंट होती थी, तो उसको सबके सामने जैसे कि आपने कह देना कि ये पागल है या इस तरह का है। तो 2 बच्चे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एक बच्चा था, हालांकि वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको माँ ने या उसके बाप ने उसको बहुत बिगाड़ा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सिकंदर साहब, दुनिया मसनी हो गई है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्द ही एक ऐसे रिबूट की तरह दिखाएं, जी हाँ, कि वो एक ऐसे रिबूट बन जाए, एक ऐसे तेज चालाक और एक ऐसे बच्चा बन जाए जो कि वालिदैन का माने, बाकी किसी का ना माने, बस वालिदैन का माने, वालिदैन ने जो कहा सही वो मान ले बस। और वालिदैन खुद ही तरबियत उनकी नहीं होती है, खुद ही उनको नहीं पता है कि साइकोलॉजी बच्चे का क्या है, उनसे नावाकिफ है, वो अपनी साइकोलॉजी से नावाकिफ है कि मेरे के अंदर क्या है। वो अपने एक्सीलेंस से वालिदैन वाकिफ नहीं है कि हमारे अंदर क्या ताकत अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो पावर पैदा किए है। यकीन माने इंसान के अंदर ऐसे एनर्जी, ऐसी ताकत है जो कि वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इंसान के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसे एक्सीलेंसेस, ऐसे पावर्स हैं जो वो बदतरीन से बीमारी का इलाज कर सकता है, बदतरीन रवैया को ठीक कर सकता है, बदतरीन सलूक को ठीक कर सकता है, बदतरीन आदतों को छोड़ सकते हैं। सही। तो सबसे पहले तो वालिदैन को छोड़नी चाहिए चीज़ें। जब वालिदैन करते हैं तो बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं वो चीज़ें। मैं
HMF सिखाता हूँ, समदा सिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह समदा से सेहत लोगों के अच्छे हो जाते हैं, बच्चों के, आम लोगों के वालिदैन भी साथ बैठे होते हैं। और साथ जो है मैं HMF सिखा, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स। ये जब इनकी जो पावर्स जो है जो अंदर के इन्हांस हो जाते हैं, अल्लाह ने पावर से मालामाल के। इंसान असल में अपने आप को इतना कमज़ोर समझता है कि अल्लाह ने हमें कुछ भी नहीं दिया, बहरहाल के सब कुछ उसके अंदर है। अल्लाह ने सब कुछ उनको दिया कि तुम इसको इस्तेमाल करो और सबसे बेहतरीन पाओगे, दुनियावी और आखिरत पे दोनों। तो जब साइंस के हवाले से आज हम सबूत ये दे रहे, साइंस सबूत दे रहे हैं आपको, साइंस के हवाले से ये सबूत है कि इंसान जो है सिर्फ 3 to 4% अपने पावर को इस्तेमाल करता है, बाकी 95% साथ ले जाता है अनयूज जाता है। बिल्कुल सही। तो एक शख्स क्यों यूज नहीं करना चाहते? जितना भी, कुछ लोगों को पता भी है, ये पता है कि इंसान में बड़ी ताकत है, लेकिन वो यूज नहीं, उसके बावजूद वो उसे पावर्स के साथ उन्हें जाना होता है, क्योंकि उन्होंने दुनियावी हालात में थोड़ी कामयाबियां हासिल की होती है, तो वो समझता है कि शायद मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हम तो देखें कामयाब है, हमारे बच्चे भी कामयाब है, हम भी कामयाब है, हमें तो ज़रूरत इस चीज़ की नहीं। तो अफसोस यहाँ पर सिकंदर साहब मुझे होते हैं वालिदैन पे, दूसरे नंबर पे टीचर्स पे, कि वो बच्चों के वो अंदर की सलाहियतों को जगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। समदा और HMF जैसे कोर्स जो है बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं, 1 दिन का कोर्स। और डॉक्टर साहब, ये तो हमने इससे पहले भी गुफ्तगू की, जो हमारी ख्वाहिश थी कि स्कूल्स के अंदर भी बच्चों में हफ्ते में एटलीस्ट 1 क्लास इसकी जरूर होनी चाहिए इस चीज़ को। और इंशाल्लाह इस मौजूद पर हम बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा सब, आज 30 है, कल से 1 जुलाई है। जुलाई में आपके जो प्रोग्राम्स हैं, एक तो आपका शायद 2 जुलाई आपका PC लाहौर, जी यही आने वाले सैटरडे इस हफ्ते को 3 बजे लाहौर में है, तशरीफ ला सकते हैं लोग। और 9th को रावलपिंडी में है, 9 तारीख को रावलपिंडी PC होटल, जुलाई में इंशाल्लाह मिलेंगे वही 3 बजे PC होटल में। और बच्चों को लाजमी लें, खुद सबसे पहले तरबियत ले, खुद अपने आपको अल्टीमेट लेना बड़ी ज़रूरी है। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाने का, और बहुत सी मुफीद बातें आज बच्चों के हवाले से आपने बताई। एक बार फिर आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने देखा कि आज जो बच्चों के हवाले से बात की है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो बच्चे अगर नाफरमान हैं, उनके बिहेवियर्स ठीक नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है, आपकी कोशिश के बावजूद आप ज़रूर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद से रब्ता करें, उन बच्चों को उनके इंस्टीट्यूट आप भेजें। और साथ ही जो 2 जुलाई PC लाहौर और 9 जुलाई PC रावलपिंडी में जो सेमिनार्स हैं, उसमें भी बच्चों को भी साथ लेकर आएँ, और वो सेमिनार्स आप ज़रूर अटेंड करें। और हमें मुझे 100% ये उम्मीद है कि उससे ज़रूर आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन हमारे अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMF. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीक़े इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल,
شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جلد سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.